بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال ہے کہ نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسے ختنہ کرنا ضروری ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ جب نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا ضروری ہے کیا فرض ہے؟ اسلام میں جب غیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا، سرکمسیشن کرنا فرض نہیں ہے، بہتر ہے۔ یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا میں ختنہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیا مسلمان بن سکتا ہوں؟ بن سکتے، لیکن بہتر ہے کہ کرے۔ کیوں؟ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر جو انسان ختنہ کرتا ہے اسے کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ جب ایک انسان کا ختنہ نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریپیوس۔ یہ پریپیوس کی وجہ سے کتنی نجاست رہتی ہے۔ جب آپ اپنے حاجت کے لیے جاتے، کال آف نیچر کے لیے جاتے، اس وقت کئی قطرے آپ کے پینس میں رہتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتی، ایچنگ ہو سکتا ہے، ڈیزیز آف دا پریپیوس ہو سکتا ہے، پریپیوسائٹس ہو سکتا ہے۔ جب کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی سیمن رہ جاتا ہے، منی رہ جاتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج سائنس کہتی ہے ختنہ کرنا بہتر ہے۔ اسی لیے یو ایس اے میں مسلم کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، 6 سے 8% ہے۔ پھر بھی 50% سے زیادہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، پوچھنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ جو امریکہ میں عیسائی ہے، اس کے باوجود 50% سے زیادہ سائنس کی بنیاد پر لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں ختنہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ختنہ کرنا بہتر ہے اور انسان کو کرنا چاہیے لیکن فرض نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے سوال کیوں پوچھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ لیکن تو بھی آپ کرنا چاہتے کہ نہیں؟ فالو کرنے کے بعد فالو کرنے کے بعد تو ابھی آپ فالو نہیں کر رہے۔ نہیں فالو، آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کوئی نہیں۔ آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ آپ اگر یہ مانتے تو اب اسلام کے پہلے مرحلے میں داخل ہو جائے۔ فالو کرنا اگر سب چیز ایک ساتھ میں کہ 5 ٹائم نماز، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، حج، سب چیز ایک ساتھ میں تو بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی اگر ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو پہلے رکن توحید میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس توحید ہے تو یہ پہلا اول رکن ہے، فرض رکن ہے۔ باقی چیز بھی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ شرک نہیں کرتے اور توحید میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ممکن ہے، ہائی چانسز، ویری ہائی چانسز کہ آپ جنت میں جا سکتے۔ ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کہیں کہ نماز میں 1 بار پڑھوں، پھر 2 بار پڑھنے لگیں گے، کچھ ہفتے بعد پھر 3 بار۔ اس کا مطلب یہ ضروری نہیں کہ میں اسلام اگر مانتا ہوں ایک اللہ ہے، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، سب کچھ آج کے آج ہی کرنا پڑے گا۔ کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے 2% کرے، 1%، پھر 3، پھر 4۔ لیکن اگر آپ کو ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اسلام کو قبول کیجئے، آہستہ آہستہ اس کے اوپر عمل کر سکیں گے۔ آپ اسلام کو قبول کرنا چاہتے؟ بھائی صاحب، ممی ڈیڈی آپ کے ممی ڈیڈی سے ڈر ہے آپ کو؟ ہے نہیں، لیکن تو بھی فکر ہے۔ فکر کرنا فرض ہے، اگر مسلمان بنیں گے تو اور فکر کرنے پڑے گا، کیونکہ اسلام میں والدین کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ مسلم بن جائیں گے تو والدین کو چھوڑ دینا چاہیے، بھلے وہ مشرک ہے، بھلے وہ ہندو ہے۔ قبول ہے۔ قبول کرنا چاہتے؟ کوئی آپ کو زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں کوئی دباؤ؟ نہیں اب یہ نہیں کرنا چاہیے ذاکر بھائی نے بڑے مجمع میں زبردستی کی، نہیں۔ ورنہ کل کیجئے۔ آپ دل سے کرنا چاہتے؟ ہاں اپنے دماغ سے، ہاں ہوش و حواس میں؟ ہاں۔ ختنہ کرنا ضروری نہیں، کرے تو بہتر ہے۔ ضروری نہیں ہے نا؟ ضروری نہیں، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اب شرک سے بچنا فرض ہے اول، اس کے بعد آستے آستے ہو سکتا ہے کل آپ کا ڈر نکل جائے گا، فرض نہیں، لیکن آپ کو ہائیجینک بھی رہے گا۔ تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں ایک ہے۔
آپ مانتے خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہے. میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان انہا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس علیہ کے وسلم بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاءاللہ آپ اسلام میں داخل ہو چکے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جلد سے جلد آپ اسلام پہ عمل بھی کریں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بہترین زندگی دے، اور آپ کے گھر والے کو ہدایت دے. شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ. نام چاہتے ہیں؟ لیکن سب مجھے جانتے ہیں کہ راجہ نام ہے. راجہ نام ہے. راجہ، لیکن تو بھی نام نام بالکل صحیح. میں جو اس وقت سوچ سکتا ہوں کہ آپ اپنا نام عثمان رکھ سکتے. عثمان تیسرے خلیفہ کا نام تھا رضی اللہ عنہ، اور آپ اپنے آپ کو عثمان سے پکار سکتے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام روی شنکر رام ہے. میں کلکتہ سے آیا ہوں، اور سب سے پہلے آپ کو شکریہ دینا چاہتا ہوں. آپ سے ملنے کا تمنا بہت دنوں سے تھی، کیونکہ میں نے پیس ٹی وی بہت لگاتار دیکھتا ہوں گھر پر. آپ کا جو سبھیتا، جو ششٹاچار میں نے جو دیکھا، میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا. اس لیے میں آپ سے امپریس ہو کے یہاں پر آیا ہوں. اور سر میرا سوال ہے کہ ایک دھارمک انسان کی پہچان، اس کی لکشن ہندو مت کے انوسار جیسے دھرم کے 10 لکشن ہوتے، 10 دھیرتی، چھما، دم، استے، سوچ، اندریہ نگرہ، بدھی، ودیا، ست اور سنتوش. یہ دھرم کے 10 لکشن ہے. اگر کوئی بھی دھارمک انسان میں یہ لکشن پائے جاتے ہیں تو انسان دھارمک ہے. میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے انوسار، اسلام دھرم کے انوسار ایک دھارمک انسان کا پہچان کیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے نزدیک ایک دھارمک انسان کی پہچان کیا ہے. اسلام کے نزدیک جو خدا، بھگوان، ایشور، اللہ جو فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں، اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے صحیح حدیث پہ عمل لا الہ الا اللہ لا الہ